فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، ڈیلی پوائنٹ کے رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان میں آپ کا میزبان محمد یعقوب حاضر ہے. آج ہمارے مہمان عالم بعمل، فاضل نوجوان اور بہت سی خوبیوں کے مالک جناب حافظ نصیر احمد احرار صاحب، اور ان کے ساتھ بہترین آواز و انداز کے مالک ثناخان مصطفیٰ جناب ابو بکر خان صاحب. یہ سلسلہ سوال و جواب کا چلے گا. آج ہم جس موضوع کو لے کر کے آئے ہیں شاید ناظرین کے لیے ایک اچھوتا موضوع ہو، لیکن معاشرے کی ایک اہم اور اشد ضرورت ہے. آج ہمارا موضوع ہے کسی بھی ریاست میں کامیابی کے لیے سیاست کا کیا کردار ہے، سیاست کسے کہتے ہیں، کیسے کرنی چاہیے، اور اس کا ریاست کو کامیاب چلانے کے لیے کیا کردار ہے. سب سے پہلے اس کے آغاز کے لیے میں ثناخان مصطفیٰ حافظ ابو بکر صاحب سے ملتمس ہوں تو حمدی اشعار کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر ہے، حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہے ذات تیری سب سے منور، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب سے بلند تر. سب کا ہے مولا، سب کا ہے مولا، سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اے عرش والے، اے فرش والے، جلوے گے تیرے سب سے نرانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اے عرش والے، اے فرش والے، جلوے گے تیرے سب سے نرانے، اے عرش والے، اے فرش والے، جلوے گے تیرے سب سے نرانے. عالم میں روشن، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ
اور جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبضے میں تیرے، قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، خوب۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر حمدی اشعار کر رہے تھے حافظ ابوبکر خان صاحب۔ اب ہم اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، لفظ سیاست زبان زد عام ہے، اور شاید بہت کم لوگ اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہوں کہ سیاست کہتے کسے ہیں، کہاں سے یہ لفظ نکلا، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم اپنے مہمان سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں گے کہ یہ لفظ سیاست زبان زد عام ہے تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور کس انداز میں جو ہے وہ آج اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین کو آگاہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں اس کی قیمتی اس اوقات میں شرکت کی دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو لفظ عوام الناس میں عام ہو جائے، معاشرے میں اتنا استعمال ہونا شروع ہو جائے کہ اس کی اچھائی یا برائی کی تمیز نہ رہے، تو پھر اس کے حقیقی معنی، اس کے حقیقی مفہوم یا اس کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر وہ بھی گم ہو جاتا ہے۔ لفظ سیاست جیسے ہی کسی کی زبان پر آتا ہے تو عام انسان اس لفظ کو سنتے ساتھ ہی جو پہلا تاثر لیتا ہے وہ منفی چیز کا ہے۔ بنیادی طور پر جب بھی کوئی شخص اپنی زبان سے اس لفظ کو ادا کرتا ہے یا بولتا ہے تو سننے والے کو یہی تاثر ملتا ہے کہ اس لفظ کے استعمال کے پیچھے کوئی نیگیٹو، کوئی منفی چیز چھپی ہوئی ہے اور اس کا کوئی اچھا یا کوئی پازیٹیو یا مثبت تصور نہیں۔ اور لفظوں کے مفہوم اور اس کے اصل معنی بعض دفعہ حقیقی اعتبار سے کچھ اور ہوتے ہیں، لغت کے اعتبار سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب معاشرے میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے تو پھر اصل اس کا معنی وہی بن جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری کرتا ہے، یا کوئی شخص کسی کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے، یا کوئی شخص کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، یا کسی اصل چیز کو چھپا کر کوئی اور چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سیاست میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے، اتنا کہہ لیں کہ متاثر ہو گیا ہے کہ اس کا حقیقی معنی کم ہو گیا۔ لیکن اصل میں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں لغت میں استعمال ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں فارسی اور عربی کی کئی الفاظ، کئی اصطلاحات ہیں جو مروج ہیں، استعمال ہو رہی ہیں۔ جو عربی زبان کو جاننے والے یا اس کی لغت سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی لغت کو جانتے ہیں اور اس کے پھر مادے کو جانتے ہیں، اور اس کے جو عربی لغت کے قواعد ہیں اس کے اعتبار سے تو پھر وہ اس کا اپنا ایک بیان کرتے ہیں۔
سادہ سے الفاظ میں جو چیز ذکر کی گئی ہے کہ یہ لفظ اصل میں تدبیر مملکت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس لفظ کی وضع یا اس لفظ کی جو اختراع ہے یا اس لفظ کی جو تخلیق اور بنیاد ہے وہ اس سینس میں یا اس مفہوم میں ہے کہ وہ نظام جو مملکت کی تدبیر کرتا ہے یا وہ نظام جو خلق خدا کی یا سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتا ہے، اس تدبیر مملکت کو یا اس تدبیر کے اس نظام کو سیاست کے نفس سے جانا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو اس کے اصل مفہوم اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑا مبارک لفظ ہے اور یہ بڑا ایک بابرکت لفظ ہے، کیونکہ مملکت کی تدبیر کرنا یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں، اور خلق خدا کو اور سوسائٹی، انسانی سوسائٹی کو تعمیر، ترقی، نظم، ڈسپلن، ترتیب کے ساتھ قائم رکھنا، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ مثبت کردار ہوگا، پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو اس معنی میں تو یہ لفظ بڑا مبارک ہے۔ تو یہ اصل اس کی بنیاد اور مفہوم ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یا جن لوگوں نے اس عنوان پر کام کیا ہے، چونکہ ان کی اکثریت منفی لوگوں کی ہے، منفی کردار کی، اس وجہ سے یہ تعصب خراب ہو۔ آج کل معاشرے میں یہ بھی بڑا چلتا ہے، سیاست اگر دیکھا جائے تو یہ کہ اسلام اور دین کا ایک اہم شعبہ ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اس اعتبار سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ اسلامی سیاست کیا ہے اور مروجہ سیاست جو چل رہی ہے کیا ہے، اور اس کے باہم مابین جو خاص فرق ہے اس کو ذرا واضح فرما دیں تاکہ دیکھیں ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کمی۔ بے شک معاشرے میں جتنے افراد ہیں وہ زبانی کلامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے عقائد کو، اسلام کی تعلیمات کو یا اسلام کے احکام اور اس کے پس منظر کو کسی اسلامی معاشرے کے افراد کے چند لوگوں کے علاوہ مجموعی طور پر لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کی تفصیلات مجھے کوئی نہیں پتہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہوں تو اس کی تفصیلات مجھے کچھ نہیں پتہ۔ رمضان آ گیا تو ہم نے رمضان کو عید کی تیاری، سحر و افطار کے پروگرامات اور اس کی دعوتیں اس تک محدود رکھا اور اسی مفہوم کو سمجھا۔ اور تھوڑا سا اگر ڈیپلی جائیں آج کے معاشرے میں تو ذخیرہ اندوزی، تو یہ رمضان کے ساتھ تصورات ہیں، لیکن جو اسلام ہے اس کے جو احکام ہیں ظاہری بات ہے اس کا ایک اپنا مفہوم ہے۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ کسی ایک فرد کے ایک عمل سے بحث نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک فرد کو معاشرے کا ایک کارآمد، مفید اور قیمتی فرد بنانے کے لیے اس کے ارد گرد کردار ادا کرتی ہیں، اور ایک فرد کے ساتھ ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب ہم ایک فرد کی تعمیر کریں گے تو خود بخود معاشرے کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں جو چیز استعمال ہو رہی ہے، جب ہم سیاست کو بولتے ہیں یا اسلام کو بولتے ہیں تو بظاہر یہ دونوں چیزیں ہمیں متضاد اور مخالف لگتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب اور مقام دے کر بھیجا تھا، اس میں آپ نے اپنے تعارف کے طور پر یہ بات بھی فرمائی تھی کہ انما بعثت معلما، میں تمہارا معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شاگرد کو چند الفاظ رٹا کر اپنا حق ادا کر دے اور سمجھے کہ میرا کام مکمل ہو گیا، کیونکہ استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم، وہ ہنر جس کو استاد اپنے شاگرد میں منتقل کرنا چاہتا ہے، وہ عملی طور پر اس کو پریکٹیکل میں لائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل ہے اخلاق کی تعمیر۔ جس معاشرے، جس سوسائٹی، جس ماحول میں آپ تشریف لائے تھے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تصور دیا گیا، اندھیر نگری، ضلالت، گمراہی، بے عملی۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی نے آ کر اخلاقی اقدار قائم کی، اور آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعمیر کے لیے تشریف لائے، ایک فرد کا اخلاق ہے، کردار ہے، اس کی بھی تو اس کا بھی مقصود ہے۔
سوسائٹی میں ایک جماعت ہے تو اس کے افراد کی درستگی بھی مقصود ہے، اگر ایک ریاست ہے تو اس کی اخلاقی معیار کی بھی تو کوئی درستگی کی ضرورت ہوگی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا اور اسی پر آپ نے محنت فرمائی. اب اس کے مراحل ہیں، کبھی آپ افراد پر محنت کر رہے تھے، باقی زندگی کا دور اس پر ہے، پھر آپ نے جماعت کی تشکیل کے بعد اس کو مزید منظم کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کیا، اور جب جماعت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو اس پر آپ نے ایک ریاست کی تشکیل کی. اب فرد کی تعمیر سے لے کر ریاست کی تعمیر تک یہ مراحل گزرتے رہے ہیں، اور ان مراحل میں جو اللہ کے نبی کی جو تدبیر ہے، ہم سادہ سے الفاظ میں اس کو سیاست سے تعبیر کریں، اس میں پھر افراد کی اصلاح سے بڑھ کر ریاست کی تشکیل میں معاہدات ہیں، اس میں اقوام کے ساتھ معاملات ہیں، اس میں جہاد ہے، اس میں قتال ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح اور جنگ کے معاملات ہیں. تو دین کے یہ مختلف پہلو اور شعبے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ دینی اقدار ختم ہو گئی، دین کا اصل مفہوم پس منظر میں جاتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے لوگ اگر اول تو دین سے وابستہ نہیں ہو رہے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر کچھ لوگ دین سے وابستہ ہیں تو انہوں نے چند اعمال کو عبادات کا تصور دے کر اسی پر اکتفا کیا. لیکن قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام، خود حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو قرآن کریم نے جگہ جگہ ڈسکس کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے. تو ان پیغمبروں کو معیار قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ یہ انسانی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے تشریف لائے ہیں. تو لہٰذا یہ سارا کا سارا دین ہے، اور بلکہ دین کو ہم نے اس کے وسیع تر مفہوم کو اپنی سوچ اور اپنی حیثیت کی وجہ سے اتنا محدود کر دیا ہے کہ دین کی اصل حقیقتیں ہم سے گم ہو کر رہ گئی. اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں نا اسلامی سیاست، اسلامی ریاست، تو لوگوں کے لیے یہ الفاظ نامانوس ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پتہ نہیں کون سی بات کر دی. جب آپ اپنے ممبر پر، جب آپ اپنے درس میں، آپ اپنے عوام الناس کے اجتماعات میں جب لوگوں کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اذکار وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں یہ تو دین ہے. جب لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی سود نہ کھاؤ، کاروبار میں حلال طریقے اختیار کرو، عدالتوں میں عدل و انصاف کو، نظام مملکت کو درست کرو، اخلاقیات، تو جب اخلاقیات کے ان پہلوؤں پر آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے سیاسی ایشوز کو چھیڑ دیا. تو اگر ہم اس سوال پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا عدالت کی درستگی کو، عدل کے فیصلوں کو، لوگوں کو انصاف ملے، ظالم کو روکا جائے، مظلوم کی دلجوئی ہو، سودی نظام ختم ہو، حرام کاری کے راستے بند کیے جائیں، حلال کاری کے راستے کھولے جائیں، اس کا مطلب ہے لوگ اس کو پھر دین نہیں سمجھتے. یہ چیز تو یہ غلط فہمی پیدا ہوگی. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا. ابھی ایک دو سوال ذہن میں گردش کر رہے ہیں، ہم مولانا صاحب سے کریں گے. اس سے قبل ایک مرتبہ پھر میں حافظ ابوبکر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں. کہ اس میں حاصل یا سب سے بڑی دولت کی ہے، اس نے حاصل یا سب سے، اس نے حاصل یا سب سے جس نے سرکار کے روزے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، اس نے حاصل یا سب سے، اور اپنی امت کی امامت کا شرف سب
نیکوں نبیوں اور پل کے خادم آئے ان کے در پہ جبریل امی، پل کے خادم آئے ان کے در پہ جبریل امی، ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں، ان کے جیسا اس جہاں میں آج تک آیا نہیں، جو گئے حکم خدا سے اے عمر عرش بری، جو گئے حکم خدا سے اے عمر عرش بری، انہی کی مدحت کر رہا ہے رب کا قرآن مبین، انہی کی مدحت کر رہا ہے رب کا قرآن مبین، جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بالیقین۔ شاید استاد جی ابھی ایک میسج دیتا ہے کہ جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بھی یقین، جام کوثر کا پلائیں گے اسے وہ بھی یقین، سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی، سنت سرکار سے جس کی سجی ہوگی جبی، اس نے حاصل یا سب سے بڑی دولت کی ہے، اور سر کے بل آگ میں ڈالے کہ فرشتے ان کو، کہ سر کے بل آگ میں ڈالے کہ فرشتے ان کو، کہ جس نے اصحاب پیغمبر، جس نے اصحاب محمد سے عداوت کی ہے، جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے، اور کون صحابہ کے ہیں صحابہ سب ستارے آپ کا فرمان ہے صحابہ سب ستارے آپ کا فرمان ہے، ان سے راضی ہے خدا یہ کہہ رہا قرآن ہے، ان سے راضی ہے خدا یہ کہہ رہا قرآن ہے، عظمت اصحاب پر یہ جان و دل قربان ہے، کہ عظمت اصحاب پر یہ جان و دل قربان ہے، مرتبہ ان کو ملا کتنا عظیم و شان ہے، مرتبہ ان کو ملا کتنا عظیم و شان ہے، ساری امت پر صحابہ کا بڑا احسان ہے، ساری امت پر صحابہ کا بڑا احسان ہے، جو نہ مانے ان کو برحق وہ بڑا شیطان ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب خوبصورت اشعار جس میں مدحت صحابہ بھی شامل تھی۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے مہمان جناب حافظ نصیر احمد طہرا صاحب کی خدمت میں۔ حافظ صاحب اب سوال یہ ہے، آپ کی گزشتہ گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ سیاست دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر مملکت کے لیے سیاست، کیونکہ نام ہی اسی کا ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو نبی کے وارث تو علماء ہیں، تو پھر اس میدان میں بھی علماء کو اسی شد و مد سے کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں اس کے بالکل اینٹی نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ معاشرے میں چونکہ سیاست کا ایک تاثر اور اس کا ایک امیج ایسا بن گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی شرفاء کا کام نہیں سمجھا جاتا یا اس کو عام لوگوں کا کام نہیں سمجھا جاتا۔ اگر معاشرے میں اس بات کو
لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی ذہن سازی کی جائے کہ یہ چیز دین اسلام کے بنیادی شعبوں میں سے ہے، دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس کام کو کرنے والا وہی شخص ہونا چاہیے جس کو دین کی سمجھ ہو۔ بے شک۔ اور یہ صرف دین کی تعبیر کا تقاضا نہیں ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان، اس ملک کا ایک آئین اور قانون ہے۔ اس ملک کے آئین کو اگر دیکھا جائے، اس ملک کے آئین نے ان لوگوں کے لیے جو مملکت کی تدبیر، مملکت کے نظام کی تدبیر کرنے کے لیے کردار بنیں گے یا اس نظام مملکت کا حصہ بنیں گے، وزیر بن کر، مشیر بن کر، افسران بن کر، وزیر اعظم، صدر بن کر، یا جو بھی یہ بڑے منصب ہیں، کلیدی عہدے ہیں، ان لوگوں کے لیے پاکستان کا آئین اور قانون بھی جو بنیادی شرائط طے کرتا ہے، ان شرائط کا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص دین کے بنیادی علوم سے واقف ہو، حلال اور حرام سے واقف ہے، جائز اور ناجائز سے واقف ہو، قرآن کریم کی تعلیمات سے واقف ہو، جس مذہب دین کا نمائندہ ہے، جس دین اور اسلام کے نام پر یہ ریاست تشکیل پائی ہے، اس ریاست کے نظام کو چلانے والے کو اس دین اور اسلام کا پتہ تو ہو۔ تو جب ہم دین کے عنوانات پر غور کرتے ہیں تو علماء کرام ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، اس کی فہم بھی رکھتا ہے، تفہیم دین میں وہ مستند اور معیاری قرار پاتے ہیں، اور لوگ اپنے دینی اعمال میں دین کے مختلف شعبوں میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جب وہ علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں تو پھر یہ مملکت کے نظام کو حلال حرام جائز ناجائز کی بنیادوں پر انسانیت کی خدمت کے لیے، سوسائٹی کو اچھے اخلاق کے اور راستے پر چلانے کے لیے علماء کرام کو آگے بڑھنا ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے، یہ سیاست میں ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے نقطۂ نظر میں یہ ہے کہ سیاست ایک منفی اور بری چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علماء قابل قدر لوگ ہیں اور سیاست ایک گندی چیز ہے، لہذا قابل قدر لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو اس برے کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یا اپنی بات کاٹ دوں معذرت کے ساتھ، تو اس میں پھر میں ہم یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں گے کہ علماء نے جس طرح دین کے دوسرے شعبوں کو منوایا ہے، اس طرح جو ہے بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے، اس طرح وہ اس سیاست کو بیان نہیں کر پائے، لوگوں کو سمجھا نہیں پائے، تو اس میں کیا وجہ ہے کہ علماء نے کے اندر یہ کمزوری کیوں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، علماء کا جو اصل منصب ہے، جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، تو اللہ کے نبی کی وراثت کوئی مال و متاع تو نہیں ہے، سونا چاندی تو نہیں ہے، کوئی زمینیں تو وراثت میں نہیں منتقل ہوئی، علم اور عمل منتقل ہے۔ اللہ کے نبی کی وراثت ایک ان کا علم نبوت ہے، ایک ان کا عمل نبوت ہے۔ علم قرآن کی شکل میں ہے، عمل سنت کی شکل میں ہے۔ علماء کرام نے خود یہ کوتاہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے ان علوم کو اور ان اعمال کو جو رسول اللہ سے ان کو منتقل ہوئے تھے، انہوں نے خود اپنی وراثت کے ان سلسلوں کو محدود کر دیا۔ میں عام طور پر اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص مر گیا اور اس کے باپ نے کچھ 100 ایکڑ زمین چھوڑی ہو، اور اس زمین میں 100 ایکڑ، ایک مثال دیتے ہوئے، اور اس میں ایک بڑی حویلی بھی ہو، اور وہ شخص جو اس شخص مرنے والے کا وارث ہے، وہ 100 ایکڑ زمین، اس کے پھل، اس کے باغات، اس کے چشمے، اس کے ٹیوبل، وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس حویلی پر قناعت کر لے اور اس حویلی کے کمرے پر قناعت کر لے، تو کوئی اس کو سمجھداری کرے؟ دین کا مفہوم وسیع تھا، علماء کرام کے لیے یہ کرنے کے کام تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد کی، مدرسے کی، خانقاہ کی، درسگاہ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پبلک میں جا کر سماج کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے۔ یعنی کہ ہم مثال پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو وہ ایک خاتون تھی جو نابینا تھی، اور ان کے گھر کی رات کو صفائی کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے جا کر دیکھا اور حیران ہوئے کہ یہاں کون آ کر صفائی کر جاتا ہے، اور جب انہوں نے اس کی جستجو کی اور جب وہ رات کو آئے دیکھنے کے لیے کہ کون بندہ آتا ہے جو نامعلوم، تو پتہ چلا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، اور خود سیدنا عمر جو ہیں وہ اپنے غلام کے ساتھ جا کر ایک بڑھیا کو یا ایک عورت کو جو مسافر تھی اور اس کے بچوں کو روتا دیکھ رہے تھے اور وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو جا کر اپنے بیت المال سے جو سامان اٹھا کر لائے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ یہی بات فرمائی تھی کہ جب ان کے غلام غالباً اسلم نام تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے دیں، میں اٹھاؤں، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا، یہ میرا ہی بوجھ ہے، میں نہیں اٹھانا ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں خدمت خلق کی، عامت الناس کو،
اور خود نبی کے اور خلفائے راشدین کے وارث بن کر حجروں میں بیٹھ کر چار دیواری میں محدود ہو کر سمجھتے ہیں کہ دین کی ہم نے ساری خدمت کر لی، تو اس میں پہلی کوتاہی ہماری اپنی۔ دوسرا اس کا ایک ضمنی بات ایک منٹ میں عرض کر دوں کہ ایک کسی مغربی مفکر کا قول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست شرفاء کے کرنے کا کام ہے، معززین ہیں، جو سوسائٹی کے معزز لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، یہ تدبیر مملکت یہ ان کے کرنے کا کام ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ سیاست تو گندی ہو گئی، اس نے کہا سیاست اس وقت گندی ہوگی جب شرفاء نے اس سیاست کو چھوڑ دیا۔ شرفاء نے سیاست کو چھوڑا تو پھر اس سیاست میں جو معاشرے کے رذیل اور گندے لوگ تھے، جن کو آپ سرمایہ دار کہہ لیں، جن کو آپ ہوا پرست کہہ لیں، نفس پرست کہہ لیں، جن کو آپ خود پسند لوگ کہہ لیں، ظالم و جابر لوگ، وہ مسلط ہو گئے۔ اور آج بھی ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں بھی شرفاء میدان میں موجود ہوتے ہیں تو پھر رذیل قسم کے لوگ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ جاء الحق وذهب الباطل، یہی تعبیر ہے اس کی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیرائی میں آپ نے اپنے موضوع کے مطابق بات ناظرین کو سمجھائی۔ ناظرین امید ہے آپ بڑے اچھے انداز میں سمجھے ہوں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا لباب یہی ہے کہ اس میں یقیناً علماء کی کوتاہی ہے، جیسے انہوں نے دین کے دوسرے اہم سمجھا، سیاست کو نہ سمجھا، اپنے منصب کو جو ہے چھوڑا۔ علماء کے لیے بھی میسج ہم چھوڑتے ہیں، جس طرح ہم عوام الناس کو دین کے دوسرے اعمال کے متعلق ترغیبات دیتے ہیں، سیاست کے متعلق بھی اصل وراثت کے نبی کی ہے، علماء کا حق ہے، اور علماء جس طرح مسلح پر کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، اسی طرح علماء کو چاہیے کہ اس پر بھی کسی رذیل قسم کے لوگوں کو مت آنے دیں، اور عوام الناس بھی علماء کا ساتھ دیں۔ تو انشاءاللہ وہ لوگ جو دلوں کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر علماء برسر اقتدار آ گئے تو یہ کسی زانی کے ساتھ یا کسی شرابی کے ساتھ یا کسی چور ڈاکو لٹیرے کے ساتھ سفارش کے لیے نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ جب یہ آ گئے تو پھر یہ ساری چیزیں ہی نہیں رہیں گی، تو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ۔ ابھی ہم اجازت چاہیں گے، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور اس پروگرام کے متعلق، گفتگو کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں جو ہے وہ کرتے رہیں۔ ہم آپ کے کمنٹ کے منتظر رہیں گے۔ اب اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ حافظ۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔